نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ مشرکین عرب اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ کی صفات کے بھی ماننے والے تھے۔ وہ خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا، بارش برسانے والا، یہ ساری صفات وہ اللہ میں مانتے تھے۔ وہ اللہ کی پکار بھی کرتے اور کشتیاں جب گرداب میں آتی تو وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ کل ہم نے یہ ساری باتیں پڑھی اور قرآن مقدس کی مختلف آیات میں نے آپ کو دکھائیں۔ اس سلسلہ میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرکین عرب اپنے جانوروں میں اور زمین کی پیداوار میں اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے۔ یہ سورۃ انعام ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 136۔ صفحہ نمبر ہے 132۔ جو قرآن ہمارے سامنے، ان کا صفحہ 132، 8واں پارہ، سورت کا نام ہے انعام اور آیت نمبر ہے 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو اللہ نے اگائی، بنائی، کھیتی اور چوپائے، اس میں سے ٹھہراتے ہیں نصیباً ایک حصہ۔ پس وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان میں۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے۔
اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز اور اپنے شریکوں کے نام پہ بھی نظر و نیاز۔ فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہے ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ، اور جو حصہ ہے اللہ کا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں والے حصے کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں آسانی سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نام کا جو حصہ نکالتے وہ طے ہوتا کہ یہ باہر کے لوگوں پر خرچ ہوگا، جو مہمان آئیں گے، حاجی آئیں گے، عمرے والے آئیں گے، یہ اللہ والا حصہ ان پہ خرچ ہوگا، اور شریکوں والا حصہ جو ہے یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ان پہ خرچ ہوگا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ والا حصہ الگ ہوتا، شریکوں والا حصہ الگ ہوتا۔ اللہ والا حصہ ان پہ خرچ کرنا ہے، اور شریکوں والا حصہ ان پہ خرچ کرنا۔ کبھی اللہ والا حصہ ختم ہو جاتا اور جس مصرف میں وہ خرچ ہو رہا تھا، مثلاً باہر کے مہمانوں پہ خرچ کرنا، حاجیوں پہ خرچ کرنا، اور وہ ختم ہو جاتا تو شریکوں والے حصے سے نکال کے اس حصے میں نہیں ڈالتے تھے، کہتے تھے بزرگاں دی مار پہ جائے گی۔ اور جو شریکوں والا حصہ ہوتا تھا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کبھی ختم ہو گیا تو اللہ والا حصہ نکال کے ادھر ڈال لیتے تھے کہ خیر ہے، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے شریکوں سے ڈر رہے ہیں انہاں دی مار نہ پہ جائے، اور اللہ سے وہ خوف اور ڈر نہیں رکھتے۔ میں نے اگلے دن ذکر کیا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، انہیں صدر ایوب خان نے پنڈی سے جلا وطن کر دیا تو وہ 16 مہینے اپنے پنڈ میں نظر بند ہو گئے۔ وہ صبح کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں، اوپر والے سپیکر چلتے ہیں، سارا شہر سنتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں میں نے یہی بیان کیے، یہ ایتیں میں درس دے چکا تو ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا یہ جو آج آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں؟ میں نے کہا قرآن میں ہی ہے، میں نے بیان کیا، مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو پھر میں بھی کرتا ہوں، میں نے اپنی زمین کی کچھ کیاریاں وہ اللہ کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں، اور زمین کی کچھ کیاریاں مثلا 2 کنال جو ہے یہ اللہ کے نام کی کوئی چیز بو دی، اور یہ 2 کنال یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، بزرگوں کے نام پہ۔ تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہوا ہے
کہ اگر کبھی آوارہ بکریاں آئیں اور اللہ والی کیاریوں میں چلی جائیں خیر ہے، لیکن خبردار بزرگوں والی کیاری میں وہ بکریاں داخل نہیں ہونی چاہیے، ان سے زیادہ خوف۔ تو ثابت میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین عرب، وہ اپنی پیداوار میں اور اپنے جانوروں میں ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات ان کے اعمال پہ کر لیتے ہیں جی، یہ تو ہم نے عقائد پہ بحث کی ہے نا، کل بھی اور اب بھی شروع کی ہے، تھوڑی سی بات ہم اعمال پہ کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں حضرت شاہ صاحب نے ان کے یہ سارے عقائد اعمال اس میں انہوں نے تحریر فرمائے۔ ان کا اعتکاف کرنا، بچوں کو ختنہ بٹھانا، جسم کے زائد بال انہیں ضائع کرنا اور اسے ملت ابراہیمی قرار دینا، یہ ساری باتیں انہوں نے نقل کی۔ حاجیوں کو ستو پلانا، اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اس عمل کا تو قرآن نے بھی ذکر کیا، حاجیوں کو ستو پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا، اس کی نگرانی کرنا۔ بیت اللہ تعمیر کیا جی انہوں نے، بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا تو ان کی مشاورت ہوئی کہ بیت اللہ گرا کر نئے سرے سے بنانا چاہیے۔ تو چندے کی جب اپیل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، ہر برادری اور خاندان کے لوگ بطور چندہ اس میں حصہ لیں، لیکن حلال کی کمائی میں سے دینا، ہم حرام کی کمائی بیت اللہ پر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ عمدۃ القاری نے لکھا، ہم حرام کی کمائی بیت اللہ پر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو وہ شرط لگا رہے ہیں کہ حلال کی کمائی میں سے دینا، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگانی، یہ کس سے ڈر کے کہہ رہے ہیں؟ چلو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان کے اس عمل کی، کتنا ستھرا عمل ہے ان کا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج جب چندہ مانگتے ہیں ہم، علماء مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، جماعت کے لیے، تو آج کے کسی عالم نے چندہ مانگتے ہوئے یہ قید لگائی؟ کسی کو ہوئی توفیق کہ بھائی حلال کی کمائی میں سے دینا ہے، حرام کی کمائی سے چندہ نہیں دینا، ہم نے خرچ نہیں کرنا؟ کرتا ہے کوئی؟ یہاں مدرسے کے معتمم کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ذخیرہ اندوز ہے، اس کا کاروبار سودی ہے، یہ غلے کا سٹاک کرتا ہے، سال کے بعد جب وہ 20, 25, 30 ہزار روپے آ کے مدرسے کے لیے جمع کرواتا ہے تو رسید کاٹنے والے کہتے ہیں جزاک اللہ احسن الجزا و اطیب الجزا، پہ اور حرام کھادا کر۔
ہماری تو یہ حالت ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی مشرکین مکہ کے تقوی کی۔ ایسے متقی ہیں کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ ہم نے حرام مال نہیں لگانا، حلال کی کمائی اس پر خرچ کر۔ یہ میں نے انہیں متقی کہا تو آپ اس پر مسکرائے۔ تو میں ان کے جب عقائد میں نے بیان کیے ہیں تو میں نے یہ جملہ نہیں کہا چلو آج کہہ دیتے ہیں، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی قل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ تو یہ جو مشرکین کے اور ابو جہل کے عقیدے قرآن نے بیان کیے کہ خالق، رازق، مالک، دینے والا، بادشاہیوں کا مالک اللہ ہے، اس پر بھی تو میں آج کے مشرکین کو کہہ سکتا ہوں کم از کم ابو جہل جتنے موحد تو بنو، جتنا ابو جہل موحد تھا اتنے موحد تو بنو نا۔ تم تو کہتے ہو خالق بھی حضرت علی ہیں، رازق بھی حضرت علی ہیں، مالک بھی حضرت علی ہیں، اور ابو جہل کہتا تھا کہ خالق، رازق، مالک کون ہے؟ چندہ جب اکٹھا ہو گیا تو چندہ کم تھا، تھوڑا تھا، ایریا جو تھا نا بیت اللہ کا وہ زیادہ تھا، چھت بڑی تھی اور پیسے تھوڑے تھے۔ پھر میٹنگ بیٹھی، اب کیا کریں، چندہ کم ہے، چھت بڑی ہے، تو طے یہ پایا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، حرام کی کمائی خرچ۔ تو حتیم کو نکال دیا گیا۔ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ شامل ہے، حتیم بھی شامل ہے۔ دو دروازے سے بیت اللہ کے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ یہ مشرکین نے پچھلا دروازہ بند کر دیا کہ ہمارا تسلط رہے، ہماری مرضی کے بغیر اندر کوئی نہ جائے، اور انہوں نے یہ کچھ ایریا باہر نکالا جس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ چندہ کم تھا، رقم کم تھی، ایریا زیادہ تھا، چھت پوری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ایریا چھوٹا کر لو، حرام کی کمائی ہم نے اس پر خرچ نہیں کر۔ تو میں نے ان کے عقائد بھی آپ کے سامنے رکھ دیے اور میں نے اعمال بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اب ہم قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر اختلاف کس بات میں؟ اللہ کی ذات کے بھی وہ قائل ہیں، اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل ہیں، تو پھر جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں کہ اصل اختلاف نبی پاک کی ذات تھی، وہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اصل اختلاف آپ کے بارے میں تھا۔ جن لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، سرسری علم ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں وہ تو خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، یہ سب کچھ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے بارے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، اختلاف تو آپ کے بارے میں۔ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کی، اس کے مقدمے میں انہوں نے غالباً یہ بات لکھی کہ میں نے ایک عالم سے خود یہ بات تقریر میں سنی۔ وہ عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رب کو تو وہ مانتے تھے، رب کی صفتیں بھی مانتے تھے، رب کو وہ پکارتے بھی تھے، اس میں تو اختلاف تھا ہی نہیں، اختلاف تو آپ کی رسالت کے بارے میں تھا۔ یہ اکثر لوگوں کا خیال ہے۔ سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں جی۔
سورت انعام ہے جی. صفحہ نمبر ہے جی 119. ساتواں پارہ. سورت کا نام ہے سورت انعام. آیت نمبر ہے 36 33. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو وہ مشرک کہہ رہے ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، اساطیر الاولین ہے. یہ باتیں جو ہیں نا جو کفار کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں غمگین کرتی ہیں. حضرت صاحب مانا کرتے ہیں اساں ڈاڈھا جانتے ہیں، قد نعلم، اساں ڈاڈھا جانتے ہیں. ان کی باتیں جب آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ غمگین ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. 40 سال پہلے کیوں نہیں کی؟ یہ آپ کی تکذیب آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم مشرک اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں. وہ جو آیات توحید ہیں نا یہ ان کے انکاری ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے. تو سورت انعام کی آیت نمبر 33 نے بتایا کہ نبی پاک کی وہ تکذیب نہیں کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب بھی کر رہے ہیں تو ان آیات توحید کی وجہ سے کر رہے ہیں جو آیات آپ ان کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے. اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں، صفات کے بھی قائل ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، پیداوار اور جانوروں میں حصے بھی نکالتے ہیں، اعمال بھی ان کے بڑے کھرے سے ہیں. کچھ اعمال اختلاف اس میں تو نہیں تھا، اختلاف تھا مسئلہ الہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اس کے سوا اور بھی الہ ہے. یہ اختلاف ہے. آپ کا کہنا یہ تھا لا الہ الا اللہ. صرف یہ نہیں منوانا کہ اللہ الہ ہے، صرف یہ نہیں منوانا کہ اللہ کو الہ مانو، بلکہ الا اللہ بعد میں ہے اور پہلے کیا ہے؟ لا. یہ منوانا ہے.
مخلوقات میں کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ، الہ ہے تو صرف کون ہے؟ پہلے نفی ہے، نفی۔ یہ جو کئی پڑھے لکھے لوگ اور تعلیم یافتہ مہذب لوگ وہ کہتے ہیں رنگ تبلیغ کا منفی نہیں ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو کلمہ شروع ہی کس سے ہو رہا ہے؟ لا نہیں، یہاں تو کلمہ ہی لا سے شروع ہو گیا، ورنہ کلمہ یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ، اللہ الہ ہے نا، فرمایا لا الہ الا۔ یہ سارے عقلی باتیں، فارمولے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور بڑی دلچسپ محسوس ہوتی ہیں۔ سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے، گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر دین دی ضرورت ہے؟ گڑ دینے سے بندہ مرتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت؟ اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے کسی کے مسلک کو چھیڑو، فارمولہ تو بڑا ہے۔ لیکن ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا آباتی، اے میرے بابا اللہ کی عبادت کر۔ نو، بابا خالق مالک رازق اللہ ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر سجدہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ نو، نام بھی نہیں لیا، پہلا دن ہے، پہلی تبلیغ ہے، سامنے بابا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کے لائق کون ہے، سجدوں کے لائق کون ہے، لیکن پہلے تو بتا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ بابا کے چھیڑیا بھی، چنگی طرح چھیڑیا۔ آگے جا کے کہا یا آباتی لا تعبد الشیطان۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بابا تھا وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا، ابلیس کو پوجتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ محبت تو معبود کے ساتھ ہوتی ہے بندے کو، والذین آمنوا اشد حبا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا کے معبودوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان۔ تبھی تو وہ کہتا ہے لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ یہ فارمولے ہیں، بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ایک اور چیز جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، وہ بڑا زبردست فارمولہ ہے۔ عقل مند لوگ آپس میں بیٹھ کے وہ آپس میں اس فارمولے کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی، جتھے کوئی لگا ہویا۔ بڑا فارمولہ ہے جی، کتنا خوبصورت فارمولہ ہے سلو کا، کہ جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے اسے وہاں لگا رہنے دے، تجھے کیا ہے۔ تو میں اس پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ میں رات کے ٹائم اپنے محلے میں آؤں اور یہاں سے گزروں تو میں دیکھوں رات 2 بجے کا ٹائم ہے کہ جو چور ہیں، چور انہاں
चौधरी साहब दे मकान नू सन लाई हुई है। सन समझते हैं? ये चोरी का दकियानूसी तरीका है, चोरी का ओ पुराना दकियानूसी। अब नए नए तरीके हैं, पिस्तौल निकाल के, अब ये तरीके हैं। लाहौर में हमारे एक आलिम हैं, आजकल वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। कहते हैं मैं मस्जिद से मदरसे से अपने घर जा रहा हूँ, तो मैं एक मोड़ मुड़ा, सामने करियाने की दुकान थी। एक लड़का आया, उसने मोटरसाइकिल ब्रेक मेरे कदमों में लगाई, पिस्तौल निकाला, मेरे पेट पे रखा, मौलाना कड्डो जो कुछ है। सामने करियाने की दुकान है, बंदा भी खड़ा है, सौदा ले रहा है। तो मुझे कहता है पैसे भी कड्डो ते मेरे नाल हंस हंस के गल्लां भी करो। उसको शक न पड़े कि ये दुकानदार ये कोई डाकू है, तो हंस हंस के बातें भी करो। मैं आका मेरी टट्टी खुश्क हो रही है, मोट पिस्तौल मेरे ढिड ते हंस हंस के गल्ला करो। अब तो ये नए नए तरीके हैं, चीज छीन लेना। खुद मुझ से कार छीनी है डाकुओं ने, हाफिजाबाद के इलाके में कड्डो अर्श है। जो चीज़ थी वो भी ले ली, कार भी ले ली, मोबाइल भी ले लिए। तो मेरा जो ड्राइवर था, उन्होंने फिर जाते हुए ना हमें 200 रुपए दी। बे बेचारे किदाई कोई किराया शिराया भाई भर ले। तो हमारा ड्राइवर कहता है जज़ाक अल्लाह। मैं क्या वाह, उन्हें कार खस ली, ये उनको कहता है जज़ाक अल्लाह 200 रुपए के लिए। तो ये तरीके हैं नए नए। तो सन लगाना जो है ना, ये दकियानूसी तरीका है। सन लगाने का मतलब ये होता है मकान की जो पिछली दीवार है ना गली की तरफ, उसमें से खप्पा कर देना, उसमें से अंदर दाखिल हो जाना, घर का सफाया करके वहीं से बाहर निकल जाना। इधर मेन दरवाजा उसी तरह है, घर वालों को पता ही नहीं। तो मैंने देखा भाई चौधरी साहब के मकान को चोरों ने सन लगाई। मैंने आंखें चुराई, घर आ गया, सो गया। सुबह शोर मचा के मोहल्ले में चौधरी साहब के घर का सफाया चोर कर गए। तो मैं भी गया, मोहल्लेदारी थी। मैंने कहा गुजरा तो मैं भी था, देखा भी मैंने है कि चोरों ने सन लगाई है। तो मौलाना आपने चोरों को मना नहीं किया? मैं आख्या नहीं जी, मैं आख्या जिथे कोई लगा होया तू मियाँ अपनी नबेड़, तुझे पराई क्या पड़ी। मौलाना वो चोर थे। मैं उनको चोर कहूंगा तो उनका दिल दुख जाएगा, और हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। चोरी की, हाँ सन लगाई थी, तो फिर चोर थे ना? ना, मेरी जबान जले मैं उनको चोर कहूं, चोरों का दिल दुखेगा। तो जब तकरार बढ़ा तो लोगों ने कहा मौलाना इसका मतलब ये हुआ कि चोर वो नहीं थे, चोर फिर आप हैं। ना आपने उन्हें रोका, ना आप उन्हें चोर कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, चोर कहूंगा तो उनका दिल दुख जाएगा, और हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आए। तो ये भी कोई फार्मूला है? जिथे कोई लगा होया, कोई फार्मूला है ये? तो हमारा कलमा शुरू ही नफी से हुआ है। जब तक नफी नहीं करेंगे ना, मसला इला बयान नहीं हो। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह जिस तरह निथरी हुई तौहीद और निखरी हुई तौहीद माजी करीब में उस बंदे ने सुनाई है ना, नबियों की याद ताजा कर दी। कोई तमहीद नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बस ला इलाहा इल्ला, फिर इलाह का मैना कर।
ان کی کوئی کیسٹ آپ کو ملے اور اس میں آپ الہ کا معنی سنیں جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنے لے میں جب کرتے تھے سرور آ جاتا. پتہ نہیں میں نے ان کا نام کیوں لیا، میں کہنا کیا چاہتا تھا. ہاں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پنڈ میں تقریر کرو نا، جس شہر میں، اس علاقے میں جو بزرگ پوجا نہیں جا رہا، جس کے نام پہ لوگ بکرے، چھترے، نیازیں، سجدے، عرضیاں کرتے ہیں نا، نام لے کے کہو بھئی اس دے پلے ککھ نہیں، اس کا نام لے کے کہو یہ مختار کل نہیں، یہ تمہارے حالات سے واقف ہو نہیں. اس طرح وہ توحید بیان کرتے تھے. اختلاف تھا الہ میں. آپ کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے اور اس کے سوا اور بھی الہ ہے. ذرا دیکھیں سورہ صافات ہے جی. صفحہ نمبر ہے 404. صفحہ نمبر 404. سورہ صافات آیت نمبر 35. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بے شک وہ تھے، یعنی مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کہ جب انہیں کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے، انکار کرتے، منہ موڑتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو لشاعر مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو جھگڑا پھر کس میں تھا؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیں، اسے نوٹ کریں. مسئلہ توحید کے بیان کرنے کے نتیجے میں یہ الزام، پھبتیاں، فتوے، گالیاں، بکواس، یہ سب سننے پڑیں گے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا والعصیان ہیں، جن کا لقب امین اور صادق ہے، جنہیں وہ لوگ فیصل اور جج مانتے تھے، اپنے باپ دادا سے بڑھ کے ان کا احترام کرتے تھے، بچوں سے بڑھ کے ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، انہوں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، میں پوری کائنات کی مٹھاس اپنے نبی کے ایک بول پر قربان کر دوں. آپ سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے بہترین لہجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ وہ بھی بیان کریں گے تو لوگ جواب میں کہیں گے شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے، مجنون ہے. کس معنی میں مجنون کہتے تھے؟
عقل ٹھکانے نہیں، اتنے پاگل تھے، دیکھ نہیں رہے تھے کہ ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں، دانا کوئی نہیں، عقل مند کوئی نہیں۔ میرے نبی اس مسئلہ الہ کو، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو اتنا بیان کرتے، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر سڑک پہ، ہر بندے کے سامنے یہ ملا، وہ ملا، وہ ملا، اس لحاظ سے کہتے تھے یہ تو مجنون ہے۔ جب دیکھو لا الہ، اب لوگ نہیں کہتے اشاعت التوحید والے نو توحید دا ہیضہ ہو گیا، جب بھی تقریر سنو توحید 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 توحید، شرک شرک کرتے رہتے۔ اس رنگ میں وہ مجنون کہتے تھے اور شاعر کہتے تھے۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دی۔ اور غالباً سورہ شعراء میں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پاگلو، شاعر کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چل رہے ہیں، تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے بھی ان کے ایک ایک اشکال کا ایسا جواب دیا نا قرآن میں، میرے نبی کی سیرت عظمت نکھر کے سامنے آئی۔ شاعر لوگ تو مبالغے کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، میرا نبی ناپ تول کے بات کرتے۔ یہ ہمارا پرواز بھی شاعر ہے، تبھی یہ سر جھکا کے اب بیٹھا ہے، بھائی شاعرہ دی لتریشن ہو رہی ہے بھائی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، لیکن یہ جو اس طرح کے شاعر ہیں ان کو آگے اللہ نے استثناء دے دیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو نبی پاک کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس طرح حضرت حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ، وہ بھی تو شاعر تھے، ورنہ عام شاعر حد سے تجاوز کرتے ہیں، مبالغے۔ محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آر، تو وہ شاعر کہتا ہے 14ویں دا چند نے۔ شاعروں کا کیا ہے؟ شاعر وہ ایک پنجابی کا شعر ہے، مجھے شعر ویسے یاد نہیں رہتے، نہ میرا اس طرف کوئی ذوق ہے، کبھی کوئی ایسا ذہن آ گیا تو کہیں لکھ لیا تو پھر یاد بھی نہیں ہوتا۔ تو مبالغے کیسے کرتے؟ آپ میں جو سرائکی کے طالب علم ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سرائکی کے طالب علم، سرائکی زبان بڑی خوبصورت ہے، میڈا سائیں، خوبصورت زبان، لہجہ خوبصورت ہے سرائکی۔ شاعر کہتا ہے کیویں میں کو یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے کہ تیرے گھر کا جو رستہ ہے وہ مجھے کیوں یاد نہیں رہے گا۔ کیویں میں کو یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، ڈوں تو سارے جنگل آسن ترائے تو سارے دریا۔ گھر تو چنگی جاتے بھائی، 2 جنگل کراس کرنے اور 3 دریا کراس کرنے۔ تو یہ شاعر ہیں جی، مبالغے کرتے رہتے۔ اللہ نے کہا وہ تو مبالغہ کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں پہ آ بیٹھو۔ برسات کیا ہوتی ہے؟ جب بارش برستی ہے،
مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں پہ آ بیٹھو، وہ برسوں میں برستی ہے، یہ برسوں سے برستی ہے۔ مبالغے کی حد نہیں ہوگی، کہاں برسات اور بارش اور کہاں آنسو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے تو یہ حالات ہوتے ہیں اور میرے نبی کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آئیے جی۔ اس طرح تو شروع ہو گئے تھے نا طالب علموں کو، بڑے شعر یاد نہیں، بڑے شعر آتے ہیں طالب علموں کو۔ طالب علمی کے زمانے میں بس یہی کام ہوتا ہے۔ اگر آئیے جی صفحہ نمبر 409 پہ، سورۃ صاد۔ آیت نمبر 4 ہے جی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان مشرکین کو تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا در یتیم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشمی خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، تو بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ انہیں تعجب ہو گیا۔ نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا، بشر کیسے نبی ہو گیا؟ اور انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا یا ڈرانے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے هَذَا سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ نوٹ کرتے چلے جائیے جی، نبی پاک کے متعلق کتنا سخت جملہ بولا انہوں نے، بدن کانپ جاتا ہے۔ میرے نبی کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ایمان لانے والے میرے نبی پر، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اس نبی پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ سارے صادق ہیں۔ اور اسی نبی کو وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ کذاب ہے۔ کوئی دیکھا تھا انہوں نے جھوٹ؟ کوئی شبہ؟ چلو کھب دا کان تے کان دی ڈار، کچھ تو ہو، ذرہ برابر بھی نہیں، لیکن کذاب کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے متعلق، میرے متعلق جب ہم توحید بیان کریں گے تو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، فتوے لگائیں گے، الزام لگیں گے، تو ان باتوں کو نوٹ رکھنا ہے، آپ کو تسلی ملے گی بڑی۔ کیا اس نے کر دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ۔ یہ جھگڑا ہے جی۔ ہم نے تو بہت سارے مشکل کشا، بہت سارے حاجت روا بنائے تھے، گردے میں پتھری ہو جائے تو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، جوڑوں میں ہوا ہو جائے تو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اولاد لینی ہو تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ، شفا لینی ہے تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ۔ یہ کہتا ہے نہیں، ایک ہی ہے، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، شفائیں دینے والا، ایک ہی ہے۔
اجال الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ۔ وہ کہتے تھے اللہ الہ اعظم ہے۔ کون ہے؟ اتنا وزیر اعظم نہیں ہوتا، وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اللہ الہ اعظم ہے۔ وزیر اعظم کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، صحت کا وزیر، تعلیم کا وزیر، خزانے کا وزیر، قانون کا وزیر۔ نیچے جو محکمے ہوتے ہیں وزیروں کے پاس، سارے محکمے تو وزیر اعظم نہیں نہ چلا سکتا۔ اسی طرح نیچے کچھ محکمے ہیں جو اللہ نے تقسیم کر رکھے ہیں، فلاں بیماری ہو تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں چیز لینی ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اجال الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ سمجھ سے بھی باہر ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چلے گئے جو سردار تھے ان میں سے، اور دوسرے لوگوں کو کہا چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور جمے رہو اپنے الہوں پر۔ یہ ہے جی اختلاف، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جو تمہارے الہ ہیں ان پر جمے رہو۔ اختلاف جو تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ شروع کب ہوا جی؟ میں نے کہا نا ہم ذرا مختصر چلیں گے، سفر ذرا لمبا ہے، لیکن کچھ میں تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کر دیا کرتا ہوں۔ مسئلے کی ابتدا حضرت نوح سے ہوئی جی، اس مسئلے کی ابتدا حضرت نوح سے ہوئی۔ 5 بزرگوں کی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کی۔ حضرت نوح کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ ہم نے سورۃ آراف میں پڑھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے حضرت نوح کا پیغام، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اعبدوا اللہ الا اللہ، اعبدوا اللہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ لا الہ۔ تو حضرت نوح کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا ما لکم من الہ غیرہ۔ ذرا سورۃ نوح نکالی، صفحہ نمبر ہے 518۔ 518 آیت نمبر ہے 24۔ وقالو، حضرت نوح کی دعوت تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اس کے جواب میں لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہے جی اختلاف۔ حضرت نوح کا اپنی قوم کے ساتھ اختلاف اس مسئلے میں تھا۔ وہ کہنے لگے اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 بزرگ ہیں حضرت نوح کی قوم جن کی پوجا پاٹ کرتی تھی، ان کے نام کی نظریں نیازیں ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کو اپنے الہوں کو اور اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ ذرا سورۃ ہود نکالیے،
सूरत हूद आयत नंबर 53 है जी। सफ़ा नंबर है 206, सफ़ा नंबर 206, सूरत हूद आयत नंबर 53। इब्तिदा हम सूरत आराफ में पढ़ चुके हैं। वाइला आदिन अखाउम हूदा काला या कौम ओबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन। यही इख्तिलाफ है, यही अंबिया की दावत है और यही कौम के साथ नबियों का इसी नुक्ते पे इख्तिलाफ हुआ। कालू, कौम के लोग कहने लगे, याहूदो, ऐ हूद, माजितना बिबय्यिनतिन, तू हमारे पास कोई वाज़े दलील नहीं लाया। किस मसले पर? ओबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन, इस पर कोई वाज़े दलील तेरे पास है नहीं, तूने दलील को नहीं पेश की। वमा नहनो, और हम नहीं हैं बेतारिकी आलिहतिना, हम नहीं हैं छोड़ने वाले अपने इलाहों को, अन कौलिक, तेरे कहने की वजह से, सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि तू कह रहा है, इस पर तेरे पास दलील कोई नहीं। वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और हम तेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि हर नबी के साथ जो कौम का झगड़ा हो रहा है वो किस मसले पे हो रहा है? मसला इलाह पे हो रहा है। जरा सूरत मरियम में आइए। सफ़ा नंबर है 278। आयत नंबर 41 है जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बड़े मुतअद्दिबाना अल्फाज में तबलीग की। या आबाती, या आबाती, उसके जवाब में बाबा ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, काला, कहने लगा, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीमो, क्या तू मेरे इलाहों से मुंह मोड़ने वाला है ऐ इब्राहीम? तो फिर इख्तिलाफ किस में हुआ? मसला इलाह। वो जिनको पुकार रहा था उन्हें वो इलाह कह रहा है। अरागिबुन अंतान आलिहती या इब्राहीम। थोड़ा सा आगे आइए सूरत अंबिया में। सफ़ा नंबर है 295। सूरत का नाम है सूरतुल अंबिया। आयत नंबर है 58-59।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع ملنے پہ جو معبد خانہ تھا اس میں داخل ہوئے اور کلہاڑا چلایا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کی آنکھ، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی۔ وہ واپس آئے، دیکھا کہ معبد خانہ کباڑ خانہ ہو گیا ہے، کوئی بت ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ کالو، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے الہوں سے؟ وہ انہیں الہ سمجھتے تھے۔ ہم جب الہ کا مفہوم بیان کریں گے اس وقت بات ساری کھلے گی، فی الحال الہ الہ پڑھتے چلے جائیے۔ جھگڑا اس میں ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا وہابی ہے، بڑا ظالم ہے، اتنا ظلم کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، قوم کے لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ تو یہاں بھی وہ ان کو الہ کہہ رہے ہیں، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ تو اصل جھگڑا جو ہے حضرت ابراہیم کا اور قوم کا، حضرت ابراہیم کا اور ان کے والد کا، وہ مسئلہ الہ میں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھ لیں۔ اب میں ساری تفصیل میں چلا جاؤں تو پھر بہت زیادہ ٹائم اس میں خرچ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے ہیں اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنے کلام کرنے کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے جو وحی کی جا رہی ہے، پہلی وحی آ رہی ہے، پہلی وحی کوہ طور پر، غور سے سنیے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آپ کو یہی بات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ہم آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بات کریں گے آگے جا کے، جب میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے سوا کن کن کی عبادت کی گئی، کن کن کو پوجا گیا۔ جہاں ہم رد کریں گے اس بات کا، جو لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، تو ہم وہاں بتائیں گے کہ کن کن کی عبادت کی گئی، اس دنیا میں کن کن کو معبود بنایا گیا۔ ہم حضرت عیسیٰ کا تذکرہ وہاں جا کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد یہ الگ الگ مشکل کشا حاجت روا یہ بہتر ہے یا اللہ اکیلا زبردست؟ جتنے انبیاء کے واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے، ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہے کہ الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔
اور قوم کے لوگ جواب میں کہتے تھے نہیں، اللہ بھی ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ